سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 30 اور پارے کا رکوع نمبر 14، آیات نمبر 232 سے ہماری 235 تک ہیں۔ اس میں 231 سے 232 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے حوالے سے نصیحت کی۔ مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا عقد ثانی کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح سنت نبوی ہے۔ 233 میں رضاعت کے احکامات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتیں پورے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی۔ باہمی مشاورت سے دودھ پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، یعنی 2 سال سے۔ اور ماں کا کھانا اور کپڑا خواہ وہ اس شوہر کے نکاح میں ہے یا نہیں، اس باپ کی ذمہ داری ہے جس کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ خرچ باپ کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ جتنا باپ کا مالی حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ دینا ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔ طلاق کی صورت میں یا بچے کے باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہ خرچ اس کے ورثہ ادا کریں گے۔ اگر بچے کی والدہ کو دودھ نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی تو بچے کا دودھ اس کی دائیہ سے بھی پلوایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ عورت بھی بچے کی رضائی ماں ہوگی اور اس کی ساری اجرت بچے کا باپ ادا کرے گا۔ 234 اور 235 میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہے۔ یہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس دوران عورت نکاح کرنے سے اور آرائش و زیبائش کرنے سے رکی رہے گی۔ دوران عدت پیغام نکاح دینے کی ممانعت ہے، لیکن صرف اشارتاً گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے منگنی یا پختہ ایک ارادہ نکاح کا نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت 232 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، یعنی اب بات آ گئی ہے، عدت بھی ختم ہوگی۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، پہلی طلاق کے بعد رجوع کا اختیار، دوسری طلاق کے بعد تو رجوع کا اختیار، 3 طلاقیں اور رجوع کا اختیار ختم، عدت ختم ہو گئی۔ اب نیا نکاح، عدت ختم ہو جانے کے بعد زندگی رک نہیں جائے گی۔ ولیوں اور سرپرستوں کو اس چیز پر پابند کیا جا رہا ہے کہ عورت کا اگلی جگہ نکاح کریں۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، جب عورتوں کو طلاق ہو جائے، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو۔ عدت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 طہر یا 3 حیض ہے۔ 3 حیض گزر جانے کے بعد عورت اب آزاد ہے، یا تو وہ اگلی جگہ نکاح کرے گی یا وہ پچھلے خامد سے نکاح کرے گی، ان دونوں کی اس کو اجازت ہے۔ پس اگر وہ اپنے وقت یعنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم نہ روکو ان کو۔ کس کو یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کے ولیوں اور سرپرستوں کو کہا جا رہا ہے۔ اگر عورت کی عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر اپنی بیوی، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نہ رکھو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر دیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خاوندوں سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت میں عورت کے ولیوں کو اس چیز کی پابندی اور تاکید کی جا رہی ہے کہ جب عورت کی طلاق کے بعد عدت بھی گزر جائے تو پھر بھی اس اپنی بہن یا بیٹی کا دوسری جگہ شادی کر دو۔ اگر میاں بیوی، پچھلا خامد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے باہمی رضامندی سے نکاح کر کے، تو بھی ان کو روکنے میں اس سلسلے میں اس کے گھر والے کوئی بھی ممانعت نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معقل بن یسار، یہ آیت کریمہ معقل بن یسار کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی ہمشیرہ کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری بہن کی شادی ہو گئی، اس کی طلاق ہو گئی، عدت گزر جانے کے بعد میری بہن کا جو سابقہ شوہر تھا اس نے پھر نکاح کی درخواست دی اور میں نے اس کو خوب سخت سستنائی اور انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پہ حضرت معقل بن یسار نے باوجود اس کے کہ وہ قسم کھا چکے تھے، انہوں نے پھر اپنی بہن کا نکاح اسی شخص کے ساتھ کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا۔ پھر اپنے بہنوئی کو بلا کر دوبارہ نکاح کیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ان کی بہن کا نام جمیل بنت یسار تھا اور شوہر کا نام ابو البداح تھا، اور بعض نے ان کا نام فاطمہ بن یسار بتایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ
جو عورتیں کسی کے ولایت میں ہوں ان کو ان کے سرپرستیوں پر ڈوئل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عورتوں کو نکاح کر کے ان کو رکھیں. بغیر نکاحی عورتوں کو سوسائٹی میں نہیں رہنا چاہیے، اور ایسی عورتوں کو شوہروں کے نکاح میں دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ عورت بغیر خامد کے رہے. جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو ان کو مت روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے. اذا جب تراضوا، وہ باہمی رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں بالمعروف اچھے طریقے سے. ذالک، اس چیز کی یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من جو کوئی ہو، منکم تم میں سے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. وذالکم، یہ زیادہ پاک صاف ہے، لکم تمہارے لیے، اطہر اور پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ عورتوں کو کیا فرق، اب پہلے ایک جگہ نکاح کیا، نکاح ٹوٹ گیا تو اب آرام سے ہمارے گھر بیٹھی رہے، 2 روٹیاں ہمیں کون سی مشکل ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے بالکل ریکمینڈ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب نکاح ختم ہو جائے تو اس کو کسی اور شخص کے ساتھ یا آپ کو نکاح کر دینا چاہیے. آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کا نکاح خود کریں، اور اس نکاح میں بھی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ عورت کی رضامندی کو بہت امپورٹنس دی جانی چاہیے، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اور دوسری چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت بغیر ولی کے اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترمذی اور ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وارد کی ہے کہ عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. وہ عورتیں جو اپنا نکاح خود کر لیں، یعنی اپنے ولی کی سرپرستی کے بغیر اور منہ زور ہو کر لیں، تو ایسی عورتیں زناکار ہیں. ذہن میں رکھیے کہ نکاح کی کچھ شرطوں میں یہ شرط بھی ہے کہ ولی کی سرپرستی میں نکاح کیا جائے. والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، پورے 2 سال. لمن، یہ شخص اس کے لیے ہے جو باہمی رضامندی سے پورے دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے. دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ پورے 2 سال. ٹھیک ہے. اور نکاح اور طلاق، اب دیکھیں کہ نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، نئی شادی ہو گئی، اب رہ کیا گیا؟ اب رضاعت ہی رہ گیا نا. جو اگر کسی کے پیٹ میں، کسی کی گود میں بچہ ہے تو اس کو دودھ پلانے کا کیا حل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو مائیں ان کی پہلا حق رکھتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلائیں، اور وہ پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، جس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا فرض ہے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا بھی معراج کی رات کہ کچھ عورتوں کے پستانوں پر سانپ چپکے ہوئے تھے اور وہ ان کو ڈس رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں. السلسلہ تو صحیح احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے یا پینے کے لیے تیار نہ ہو. اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے، نمبر 1 یہ کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. لہٰذا اگر اس 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے تو اس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی کہ رضاعت کی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو اس وقت ہو کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیے، اس کا پیٹ بھرے اور انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چڑانے کی مدت سے پہلے ہو. یعنی اس وقت بچے کی خوراک صرف دودھ ہو اور اسی دودھ سے وہ اس کا گزر بسر ہوتی ہو، اور وہ 2 سال سے پہلے ہو. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، یعنی رضاعت وہی معتبر ہوگی جو کم سنی کی وجہ سے، یعنی چھوٹا بچہ ہے تو اس کی خوراک کی بھوک جو ہے دودھ ہے تو بھوک کی بنا پر ہو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ عورت اگر کوئی بچے کو ہم دودھ پلانا چاہیں تو اس کی مدت رضاعت 2 سال ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اس سے اگلے ٹاپک پہ آ جائیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور پھر بچے کے والد کے ذمے ہیں، لہو ان کے لیے، رزقہن کھانا کھلانا،
پہنانا، و کسوتہن اور کپڑے پہنانا بالمعروف دستور کے مطابق۔ تو یہاں پر آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک اور یہاں پر مسئلے کی بات آپ کو بتا دی کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو، انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، جوان ہونے پر ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پلا کر ان کا رضاعی بیٹا بننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضاعت کبیر کی قائل ہیں، یعنی بڑی عمر میں اگر کسی کو بہت اشد ضرورت ہو اور اگر اس طرح سے کوئی کسی کے گھر میں آنا جانا ہو تو اگر اس عورت کا وہ دودھ پی لے اور اس کا رضاعی بیٹا بن جائے تو اجازت ہے، لیکن صرف حضرت عائشہ کا یہ قول ہے، باقی امہات المؤمنین نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور لیکن اگر زیادہ شدید ضرورت ہو تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو استدلال کرتے ہوئے اس طرح کی اجازت بھی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بہتر حل آپ کو فقیہ حضرات ہی بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال کی مدت کا پورا کرنا ضروری نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دودھ چھڑوا بھی سکتے ہو 2 سال سے پہلے۔ اور پھر اب آ گئی ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ماں ہو، اگر تو اس شخص کی وہ بیوی ہے، پھر تو اس کا کھانا پینا، کپڑے، رہائش سب اس خاوند کے ذمے ہیں۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح اس خاوند کے نکاح میں نہیں رہی تو بھی جب تک وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی ماں کو عام طریقے سے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ شوہر لا تضار، نہ تکلیف پہنچائی جائے کسی بھی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ ماں کو اور کسی بھی دوسرے شخص کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ ماں کو تکلیف یہ ہو کہ بچہ اسے چھین لیا جائے اور کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کے لیے مجبور کیا جائے، یا بغیر کھانا کپڑا دیے اس عورت کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے پہ مجبور کیا جائے، اور دوسرا یہ عورت کے ذمہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا مطالبہ، ایسے خوراک اور کھانے کا مطالبہ کرے جو شوہر افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایک شوہر کا واضح رہے جو خرچ، جو کھانا وہ اپنی بیوی کا لگائے گا، وہ اس کے سوشل سٹیٹس اور اس کی کمائی کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تضار والدۃ، نہ تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو بولدہا، اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی باپ کو بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث، اور وارث کے ذمے مثل ذالک، یہی ہے، یعنی جیسے اوپر بتایا گیا کہ کپڑا کھانا سب دینا ہے۔ بچے کا باپ مر گیا ہے تو اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے چاچے، اس کے دادا، اس کا تایا، وہ دائیا کو، دودھ پلانے والی اس کی ماں کو یا دائیا کو، دونوں کو وہ پوری اجرت دیں گے۔ اور فَإِن، پس اگر ارادا، وہ دونوں ارادہ کر لیں یہ کہ فصالاً دودھ چھڑائیں گے، عن تراض، رضامندی سے، منہما، آپس میں، وتشاور، اور مشورے سے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اس میں بہت اہم ہے دودھ چھڑوانے میں، کہ دونوں فریقین راضی ہوں، دونوں مشورے سے چلیں۔ ایک راضی ہے دوسرا نہیں راضی تو بھی یہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے بچے کا 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولادوں کو دودھ پلواؤ، یعنی ماں کے علاوہ کسی اور دائیا سے دودھ پلوانا چاہو، تو جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی مدر کو مدر فیڈ نہیں آتا یا اور کوئی اس کے ساتھ میڈیکل کمپلیکیشن ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپس میں بچے کے میوچل انڈرسٹینڈنگ، بچے کے فیوچر کے لیے ماں باپ کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، سورۃ الطلاق میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم آپس میں تنگی کرو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جو معاوضہ تم دینا چاہتے ہو اسے اچھے طریقے سے پورا ادا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سلمتم، جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دیا تھا ان کو، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا تقوی ہر جگہ پر موجود ہونا چاہیے، کسی دوسرے انسان
کے اوپر زیادتی کرتے وقت، دو نمبری کرتے وقت اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا کہ جان کے ماں کو تنگ کیا، جان کے باپ کو تنگ کیا اور معصوم بن گئے اور شو یہ کروایا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. یہ بات یاد رکھتے ہوئے موو کرنا کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کے علم کا لحاظ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 234 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، کوئی بیویاں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کچھ لوگ مر جائیں یعنی ان کی وفات ہو جائے تو یتربصن، وہ روکے رہیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرا، اور 10 دن. عورتیں نئے نکاح سے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں. یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان نئے نکاح سے رکے رہیں 4 مہینے اور 10 دن. وَإِذَا، پس جب وہ بلغنا، پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت یعنی عدت کو، یعنی کہ 4 ماہ 10 دن کا وقت گزر گیا ہے، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں، جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، کوئی بھی فیصلہ، بالمعروف، اچھے طریقے سے. تو جو بھی فیصلہ وہ اپنے بارے میں کرتی ہیں اچھے طریقے سے، اس میں تم پر کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے. واللہ، اللہ، بما، اس کے ساتھ اس کے جو تعملون، تم کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد ایک عورت اپنے خاوند کا سوگ منائے گی. یہ عدت تمام عورتوں کے لیے ہے، خواہ خاوند نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اس حق مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، تو بھی عورت اپنے خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی. وہ عورت بوڑھی ہو، وہ جوان ہو. بروع بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند، ان سے رخصتی سے پہلے، صحبت سے پہلے ہی وفات ہو گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کی وجہ سے جو دونوں میاں بیوی کے درمیان تھا، آپ نے ان کو یہ فیصلہ دیا کہ اسے حق مہر بھی دیا جائے گا، اسے عدت بھی گزارنی ہوگی اور وراثت میں بھی حصہ ملے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس عدت سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ حمل ہے کہ نہیں. اگر حمل ہو یعنی عورت پریگننٹ ہو تو پھر اس صورت میں پھر 4 مہینے 10 دن والا جو گنتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل تک ہے، خواہ وہ تھوڑی دیر بعد یعنی کہ فوت ہونے کے چند دنوں بعد ہی وہ وضع حمل کر دے تو وہ عدت کی مدت سے باہر نکل جائے گی. اور خواہ وہ ابھی اس کی پریگننسی سٹارٹ ہوئی ہو اور پورے 9 منتھ اس کو سپینڈ کرنے ہو تو بھی 9 مہینے تک اس کی عدت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حمل والیوں کی عدت خامد سے ہوں، طلاق سے ہوں یا خامد فوت ہو جانے سے ہوں، یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. اس عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا ہی صرف حرام نہیں بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے. یعنی ہر قسم کی زیب و زینت سے پرہیز ضروری ہے، اور ہر قسم کے کسی قسم کے کوئی بھڑکیلے شوخ کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو جو عدت میں تھی، اس کی آنکھ میں دکھ آئی تو آپ نے اس کو سرما لگانے کی اجازت نہیں دی، باوجود اس کے کہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو لے رہی تھی. عدت کے دوران شوہر کے گھر میں ہی عدت ہوگی اور عورت اسی گھر میں رات اور دن گزارے گی. ہاں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بغیر کسی عذر کی اجازت نہیں. اگر عذر ہو تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے. اور جب وہ اپنی وقت مقرر اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت اختیار کر گزر جانے کے بعد ان کو اجازت ہے کہ وہ شوخ بھڑکیلے لباس بھی پہن سکتی ہیں، زیب و زینت کا اختیار کر سکتی ہیں، اور ان کے ولی ان کا نکاح دوسری جگہ کر سکتے ہیں. وہ خود بھی، اب اس میں یہ ہے کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نکاح کے بارے میں اور اس کے بارے میں خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن نکاح ولیوں کی سرپرستی میں ہوگا. اس پر کوئی حرج یا نکاح گناہ نہیں. یاد رکھیں کہ بیوہ سے نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ بیوہ سے نکاح کرنے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ شریعت کے حکم کی سراسر خلاف ہے. اور یاد رہے کہ یہ ایک بیوہ کی عدت کا ذکر ہے. جب پرانے زمانے میں اور نبی کریم کے دور میں بیوہ کو پورا 1 سال گھر میں بند کیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ گھر
سے نکلتی تھی تو ایک اونٹ کی مینگنی لے کر اس کو مارتی تھی، جس کا مقصد اس کا یہ ہوتا تھا تمثیلی طور پر کہ اس 1 سال کی مدت کو گزارنا اپنے خامد کے بغیر، بغیر سنگار کے، بغیر کسی کو ملے، میرے لیے اتنا ایزی ہے جتنا اس بکری کی مینگنی اٹھا کر کسی دوسرے کو مارنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمیں بتایا کہ ایک دیکھیں اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ شوہر کے ساتھ ایک عورت کا بڑا ہی قریبی تعلق ہوتا ہے تو عورت ایک دم سے سنبھل نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹائم فریم بتا دیا کہ انف ہے 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو سیٹ کرو اور پھر اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ماضی میں رہنا اور صرف اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار رہنا اور اپنے مستقبل کے حوالے سے نہ سوچنا، نہ اپنے حال کو درست کرنا، قرآن پاک نے ایسی کسی محبت کو پروموٹ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں بڑی پریکٹیکل اور بڑی ٹو دی پوائنٹ محبت ہے کہ وقت گزر رہا ہے تو اپنی محبت کو اپنے آپ کو چینج کیجئے۔ ایسی کوئی محبت نہیں جس میں کہ وفا کے نام پر عورتیں اپنی زندگیاں برباد کر دیں، کیونکہ ایک عورت بغیر نکاح کے معاشرے میں بہت بڑا فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 235 جو اس رکوع کی سب سے آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ اور نہیں ہے کوئی حرج علیکم تم پر فیما اس میں جو عرضتم تم نے اشارہ کیا بھی ساتھ اس کے من خطبۃ النساء پیغام نکاح دینے کے معاملے میں عورتوں میں، او اکننتم یا تم چھپاؤ یہ بات فی انفسکم اپنے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر اس چیز میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کے بارے میں دل میں بات سوچو، لیکن ممانعت کس چیز کی ہے کہ دوران عدت پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، بالکل بھی، نہ اس کے ولیوں کو اور نہ ہی عورت کو۔ یہ دوران یہ عدت یا طلاق کی ہو یا عدت بیوہ عورت کی ہو، بوتھ کیسز شوہر کوئی بھی دوسرا بندہ دوران عدت پیغام نکاح نہیں دے سکتا۔ اگر تو طلاق کی عدت ہے پھر تو بالکل مطلقاً اس چیز کی اجازت نہیں کہ کوئی کہ کنایتاً بھی اشارتاً بھی کوئی بات کرے عورت کو کہ تم اس شخص سے جان چھڑوا لو، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، بالکل نہیں۔ ہاں اگر بیوہ عورت کی ہے تو اس کو پھر کوئی ایسی بھلی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی عدت ختم ہو تو بات کرنا، اور اشارتاً کنایتاً بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں فیما عرضتم بھی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کہے کہ میرا بھی شادی کا ارادہ ہے، اللہ سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیک بیوی عطا کرے، لیکن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے اس عورت کے لیے ہے جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، یا وہ عورت ہے جس کو طلاق بائن ہو چکی ہو اور اس کی 3 طلاقیں رونما ہو چکی ہوں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت مکمل کر لینے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے ان کا نکاح اسامہ بن زید سے کروا دیا۔ وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو یا اس کے لیے بھی یعنی رجوع والی طلاق ہے نا، جس میں کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، تو اس میں دوران عدت کا کسی شخص کا کنایتاً بات کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے پہلے شوہر کا حق ہے، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی عدت کے دوران کسی بھی شخص کے ساتھ پوری طرح منگنی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم بے شک تم ستذکرونہن تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، بات بات پہ ان کا ذکر کرو گے، ضرور تم ان سے قریب اس بات کے بارے میں بھی ذکر کرو گے، لیکن اب بھی تھوڑا سا توقف کرو جب تک دوران عدت ختم نہ ہو جائے۔ لا تواعدوہن ان سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہ لو کہ وعدہ کرو تم مجھ سے شادی کرو گی اور کسی سے نہیں کرو گی، چھپ چھپ کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کو بیک ڈورز کا اسلام قائل نہیں، چھپی دوستیوں کا قائل نہیں، مرد اور عورت کے تعلقات نکاح کے بغیر نہیں ہونے چاہیے، اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کوئی بھلی بات دستور کے مطابق کہہ دو، ولا اور نہ تعزمو تم ارادہ کرنا عقدۃ النکاح پوری طرح نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب عدت مکمل ہو جائے، عدت اپنی مدت تک پہنچ جائے، وعلمو اور جان لو ان اللہ یعلم جانتا ہے ما جو ہے فی انفسکم تمہارے دلوں میں، فاحذروہ تو ڈر جاؤ اس سے، یعنی کہ 2 نمبریاں نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تم کر کیا رہے ہو اور تمہارے دل میں کیا ہے، وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہونے کے باوجود، اللہ کا علیم ذات الصدور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔
اب اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے ساتھ پیغام نکاح کا اشارہ کر دو، یعنی دوران عدت. لیکن یہ کس عورت کو کیا جا سکتا ہے؟ جس کی طلاق بائن ہو چکی ہو یا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اس کو پیغام نکاح اشارتاً دیا جا سکتا ہے، یا یہ بات دلوں میں بھی مخفی رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عورت تمہاری کمزوری ہے اور تم ان کو یاد بھی کرو گے، ان کو مس بھی کرو گے، ان کے بارے میں ذکر بھی کرو گے اور ان سے بھی ذکر کرو گے. لیکن یہ سارا کچھ بھی تھوڑا سا ویٹ کرو، جب عدت ختم ہو جائے تو بات کرنا، اس سے پہلے پوشیدہ چھپے ہوئے عہد و پیمان مت کرو. ہاں کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہو بڑی ڈگنیٹی سے، بڑے دستور کے مطابق، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک پختہ نہ کرو جب تک کہ عدت اپنا لکھا ہوا اپنی مدت کو نہ پہنچے، یعنی عدت ختم نہ ہو جائے. اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار عقائد کی اصلاح کے ساتھ معاملات کی اصلاح فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں بہت احتمال ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، عمل کچھ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پھر انسانوں کو یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جان لینا کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو اپنی نظر میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھو اللہ کے حکم کے مطابق. تو یہاں پر آ کر ہمارا یہ رکوع نمبر 14 بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.